عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. جزاک اللہ. انتہائی جزاک اللہ عزت تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، ثناخوان حضرات، مہمانان گرامی قدر، اور اج دی اس خوبصورت محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عفت معاب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اج دی مقدس محفل پاک محترم محمد قمر شہزاد صاحب آپ دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ انہاں دی روح نو اس سال ثواب دی خاطر ہر سال دی طرح اس سال بھی انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تانوں یہ موقع نصیب فرمایا ہے اسی سارے مل کے بیٹھ کے اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر کے اماں جی دی روح نو ایصال ثواب کریے تاکہ انہاں دی برزخی منازل اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. میرے محترم پیارے بھائی، جڑے یقینی میرے بھائی نے، رضوی بھائی بھی نے اور چشتی بھائی بھی، حضرت قبلہ محمد افتخار احمد رضوی صاحب، واقعتاً شہنشاہ نقابت نے اللہ تعالیٰ انہاں نو عمر خضری عطا فرمائے، صحت والی نیکی والی عمر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہاں دے اقبال نو ہمیشہ بلند رکھے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت دا ذکر جتھے ارشاد فرمایا ہے، اتھے نال نال والدین دے نال حسن سلوک دا ذکر بھی ارشاد فرمایا ہے. بہت اچھے، سبحان اللہ. ایک نے حقوق اللہ اور ایک نے حقوق العباد، یعنی اللہ دے حق اور اللہ دے بندیاں دے حق. حقوق اللہ نالو حقوق العباد افضل نے.
اللہ کا حق یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، روزے رکھے جان، حج کیتا جائے، زکات ادا کی جائے، لیکن یہ معاملہ اللہ اور اس کے بندے دے درمیان قیامت والے دن نماز کے اندر سستی کرنے والے نے، روزے کے اندر سستی کرنے والے نے، حج کے اندر سستی کرنے والے نے، زکات کے اندر سستی کرنے والے نے، اللہ تعالیٰ چاہے تو جہنم رسید کرے، چاہے تو معاف فرما دے، انہوں کسی کہنا نہیں کہ اس مالک نے کسی کو پوچھ کے نہیں کرنا، لیکن حقوق العباد یہ اتنے افسر خیالہ نے کہ جس بندے کا حق جن نے مارے ہے وہ جنہ چلو قیامت والے دنوں بندہ معاف نہ کرے، اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ انہا حقوق العباد وچ والدین دے حقوق نے، ابا جان تے اما جان دے حقوق نے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ دا ایک حصہ تواڈے سامنے بندہ ناچیز نے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، بولو تیرے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ عبادت جدو کرنی ہے اسے بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ دی ذات تو علاوہ کسی اور دی عبادت کرنا جائز بولیے ذرا جائز نہیں۔ اگر کوئی جاہل قبر تے جا کے سجدہ کر لے، جاہل اجہل عالم نہیں، فاضل نہیں، پڑھیا لکھیا نہیں، بلکہ کوئی جاہل کسی جگہ تے سجدہ کر لے، لوگ اپنی قبر میں سجدہ کرتا پیا، میں اہل سنت و جماعت کا ذمہ دار فرد ہو کہ میں گزارش کرنی چاہنا لوگوں ساڈا عقیدہ سٹیٹ فارورڈ عقیدہ ہے، ساڈا عقیدہ اتھینٹک عقیدہ ہے، ساڈا عقیدہ قرآن و حدیث والا عقیدہ ہے، ساڈے نزدیک سجدہ کرنا اللہ تو علاوہ کسی واسطے روا نہیں، کسی واسطے جائز نہیں، خواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہوئے، سجدہ کرنا اللہ تو علاوہ کسی اور واسطے جائز نہیں۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، خوبصورت، باکمال، باکمال بھائی، باکمال۔ اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چاہ یا رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، یا علی مشکل کشائل، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد، سلامت رہی حضرت صاحب، سبحان اللہ۔ بکریاں آئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سجدہ کیتا، جانوران سجدہ کیتا، ختم نبوت تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین عرض کر دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو زیادہ ساڈا حق ہے اسی تو انہوں سجدہ کریے۔ فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنو، آپ نے فرمایا اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرتا۔ اللہ اللہ، اگر اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا۔ اور اتھے رک کے میں رضوی صاحب ایک اور بات کرنے لگا ہوں اور اس پہ بھی آپ کو لطف آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سجدہ کرنا جائز نہیں، سب بولو، سارے بولو، جائز نہیں۔ یہ مطلب ہے الہ نہ آکھو، الہ نہ آکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سجدے دے لائق نہ آکھو، اللہ نہ آکھو، معبود نہ آکھو، عبادت دے لائق نہ آکھو، باقی جیڑی شان تھوڑا دل کرتا ہے
بیان کرو میں تو تسا شان آج بیان کرنی ہے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شان اللہ نے پہلے ہی عطا فرما دیا ہوگا صدقے یا رسول اللہ صرف اللہ نہیں آکھنا الہ نہیں آکھنا سجدے دی لائق نہیں آکھنا معبود نہیں آکھنا باقی جو تھوڑا دل کردہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو جیڑی تو انہوں آؤں دی یہ بیان کرو میری بات سمجھ آگئی وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ او دے علاوہ کسے ہور دی عبادت نہیں کرنی عبادت جدوں کرنی ہو دی کرنی نالی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور محبوب جتھے تیرے رب دا فیصلہ نہ کہ عبادت اسے دی کرنی ہے اتھے تیرے رب دا یہ بھی فیصلہ ہے کہ والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے اللہ اکبر اب میں چند لمحے کے لیے آپ کو سوچنے کا وقت دوں آپ سوچیں ذرا کہاں اللہ کی عبادت اور کہاں ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ اکبر اب اس کی عظمت کو آپ سمجھ سکتے والدین کے مقام کو آپ سمجھ سکتے یہی سے سمجھیے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین سے حسن سلوک ہے اس سے بڑی تھیوری اور کوئی نہیں جو میں قرآن کے تھرو آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہاں عبادت خدا بندی اور کہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ نے دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کر دیا دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا اب تھوڑا سا آگے چل کے اس آیت کریمہ کو سمجھیے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فرمایا ابا جان یا اما جان دونوں بچوں کو ایک یا دو میں بڑھاپے دی عمر میں پہنچ جانا ماشاءاللہ بڑھاپے دی عمر میں پہنچ جانا ضعیف ہو جانا فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فرمایا خبردار اے نوجوان اپنے ابا نو تے اپنے اما نو جڑے بڑھاپے دی عمر میں پہنچ چکے نے انہاں نو اف نہ آکھی انہاں نو اف نہ آکھی اور جھڑکی بھی نہ اچھا اوف ساڑھے پتہ عام روٹین کی بولیا جاندہ ہے کوئی اچھا برتن گھر دے اندر ہوئے ابا جان اس دے اندر کپ دے اندر چائے پیرے ہون یا تسا پلیٹ اچھی ہوئے ابا جی نے روٹی رکھ کے دیتی ہوئے ابا جی دے اس ضعیف ہاتھ کمزور پلیٹ گر جائے ٹوٹ جائے تے آکے بیٹھ کے کی آندے ہو اوف ابا جی ایک ہی کی تاج فرمایا اینی میں اجازت نہیں بولو تو صحیح اینی میں اجازت نہیں اچھا اللہ تعالیٰ نے والدین دی جوانی دا ذکر نہیں ارشاد فرمایا بڑھاپے دا ذکر ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر جدوں بڑھاپے پہنچ جائے کبر یعنی زور تاری ہو جائے انہاں دے جسم ہوتے عمر زیادہ ہو جائے فرمایا اس وقت دا ذکر کیوں ہے اس واسطے کہ والدین جوان ہونا بچے چھوٹے ہوندے نے بچے ڈردے نے رب العالمین نے فرمایا نوجوانا اپنی جوانی دے نشے دے اندر دھوت ہو گئے اپنی جوانی دے نشے دے اندر خمار دے اندر آگے یا اسے نشے دے اندر رہ گئے اپنے والدین دے نال کتے بے سلوکی نہ کر لئی اس نے سلوک دا میں اللہ حکم ارشاد فرمانا پیا فرمایا جس ویلے حال دے ذوف دے اندر آ جان انہاں دی عمر زیادہ ہو جائے بڑھاپا طاری ہو جائے جسم کمزور ہو جائے یہ اپنا کام آپ ہی نہیں کر سکتے انہاں نو جگہ جگہ تے قدم قدم تے ہر ویلے تیری محتاجی ہے وہ انہاں دے کام آوے وہ انہاں دی خدمت کرے وہ انہاں دے قدماں وچ رہے انہاں دے جسم نالوں کدی قریب رہ کے جدا نہ ہوے انہاں دے نیڑے نیڑے ہو کے پویں فرمایا جس ویلے جوانی دے اندر ہون اس ویلے تو ڈرنا ہے اج انہاں دی خدمت کرن واسطے تیری انہاں نو ضرورت ہے اس واسطے میں اللہ فرمانا نہ تے بڑھاپے دا میں اللہ ذکر کردا فرمانا میں پیا یا رب العالمین تیرا کی فیصلہ فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما جدوں
بڑھاپے کے اندر آ جائیں، انہاں کو کوئی ایسا مسئلہ سرداز ہو جائے، انہاں واسطے کبھی اف نہ کری، انہاں نو کبھی چھڑکی نہ، انہاں واسطے کبھی ایسی گل نہ کری جنہاں دے نال انہاں دا دل پسیج جائے، دل ٹوٹ جائے یا کرچیاں ہو جائے۔ یا رب العالمین کی فیصلہ ہے، فرمایا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا، فرمایا جدوں بھی گل کرنی ہے نا دے نال بڑی نرمی دے نال کری، بڑے کرم دے نال کری، بڑے آسان پیرائے دے اندر کری، بڑے جھک کے کری، اپنے نرمی والے بازو فرمایا ہمیشہ انہاں واسطے چکا کے رکھی۔ نوجوانوں جڑے ویلے اپنے واسطے دعا کرنا ہے اس ویلے ماپیاں نو دعا دے اندر کھلینا، یا اللہ کنا نفساں دے نال انہاں واسطے دعا کرنی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جس ویلے نماز قائم کرے یا نماز تو باہر ہوئے کوئی اوکھا ویلا آ جائے یا خوشی دا ویلا آ جائے یا غم دا ویلا آ جائے، میں رب دی بارگاہ دے اندر میرے حریم ناز دے اندر میری بارگاہ قدس دے اندر تو جس ویلے ہاتھ اٹھائے گا اپنے واسطے دعا کرے گا، رشتہ داراں واسطے دعا کرے گا، یاراں دوستاں واسطے دعا کرے گا، بیوی بچیاں واسطے دعا کرے گا، خبردار اپنے والدین نو دعا وچوں کڈینا، انہاں نو دعا وچوں کھلینا۔ یا اللہ کنا جملیاں دے نال کنا الفاظ دے نال میں اپنے والدین واسطے دعا کرا، رب العالمین نے الفاظ بھی عطا فرما دیتے، فرمایا اس طرح دعا کری رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے والدین تے اس طرح رحمت فرمائی، اس طرح مہربانیاں کری، اس طرح کرم دیاں بارشاں کری، جویں بچپن دے اندر میرے والدین نے مینوں پالیا ہے، جویں بچپن دے اندر میرے والدین میری نشوونما کیتی ہے، جویں بچپن دے اندر میرے والدین میرے تے شفقت کردے رہے، کما ربیانی صغیرا، جویں میرے رب بن کے رہے، میری پرورش کرنے والے بن کے رہے، میرے بچپن دے اندر میں چل نہیں سکدا نہ چلنا سکھایا، میں نہیں سکتا نہ بیٹھنا سکھایا، میں کھا نہیں سکتا نہ کھانا سکھایا، میں لیٹ نہیں سکتا نہ لیٹنا سکھایا، میں پڑھ نہیں سکتا نہ پڑھنا سکھایا۔ قدم قدم پہ یا اللہ میرے والدین دیا میرے تے مہربانیاں نے، میرے ماپیاں دیا میرے تے شفقتاں نے، یا رب العالمین جویں میرے والدین نے بچپن کے اندر مینوں پالیا پوسیا، میری نشوونما کیتی ہے، میری حفاظت کیتی ہے، یا رب العالمین تیری بارگاہ کے اندر یہ نوجوان التجا کرتا ہے پیا، میرے ماپیاں تے اونچی کرم دی برکھا برسائی رکھی، اونچی رحمت تے منہ پائی رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر سیاحتی حاضر خدمت ہو گئے، عرض کر میرے مازار دے کاجل والیا، بدوہا دے چہرے والیا، واللیل دیا زلفاں والیا، آمین دیا گلنا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، یدلہ والے گورے گورے اکھاں والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تسی جہاد تے جان لگے ہو، میرا دل کردا میں تواڈے جہاد تے جاواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے سیاحی، اے میرے غلام، تیری ماں زندہ ہے۔ عرض کرتے نے آقا میری ماں زندہ ہے، فرمایا تیرا باپ زندہ ہے، جی آقا میرا باپ زندہ ہے۔ ایک روایت کے اندر والدین دا ذکر ہے، ایک کے اندر صرف اللہ ماں دا ذکر ہے، فرمایا تیری ماں زندہ ہے، جی آقا میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا فَانْزِرْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ہر چلا جا اپنی ماں دی خدمت لو، اپنے اوتے لازم کر لے، کیونکہ جنت تیری ماں دیا قدماں دے تھلے۔ واہ بھائی واہ بھائی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی مشکل کشا علی زندہ سلامت رہے حضرت۔ جنت کتھے وے، جنت کتھے وے، زندہ باد زندہ باد، جنت کتھے وے ماں دیا قدماں دے تھلے، ان الجنتا ان دا رجلے ہا، تیری جنت تیری ماں دیا قدماں دے تھلے وے۔ پاک پتن شریف بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے مزارے پر انوار دے نال ایک دروازہ ہے، انہوں آندے نے بہشتی دروازہ،
کی آندے نے بشتی دروازہ یار لوگ سانو تانے مار دینے سنیاں نے بشتی کھولی ہوتے سنیاں نے پاک پتن شریف کی کھولے ہے بولو بشتی کھولی ہے بشتی میں کہا کی گل ہضم نہیں ہوندی ساڑی ایک بشتی ہضم نہیں ہوندی کیسے ہضم کریں جناب اس کو ہضم کرنے کے لیے تو سٹامک سسٹم بڑا مضبوط ہونا چاہیے ہمارا تو کمزور ہے میں کہا جناب پھر ساڑی ایک بشتی پاک بدن شریف او تو انو وارا نہیں کھاندی قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہ کاروچ بشتی کھولی واہ 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 ہون کرو ہضم واہ 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 جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے جو رہ گئے وہ رہ گئے واہ بھائی واہ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے بشتی کھولی کے نہیں کھولی جی کھولی ماں ہر گھر وچ ہے نا جنہ دے والدین حالت ایمان وچ دنیا تو جا چکے نے اللہ انہاں نو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دی شادر تطہیر دا صدقہ جنت وچ اعلیٰ تے عرفہ مقام عطا فرمائے تے جنہ دیا ماما تے ابے زندہ نے اللہ تعالی انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے کار کاروئی بشتی کھولی فرمایا اگر ماں ناراض ہوئے باپ ناراض ہوئے جہاد جان دا فائدہ نہیں میں رضوی صاحب کسی شاید افتتاح کرنا ہوئے نا میں ابا جی دے اماں ہی کو کرانا واہ جی کیونکہ میرے واسطے غوث بھی ہو تو میرے واسطے کتب بھی ہو بے شک جی بے شک واہ 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 میرے والدین میرے واسطے غوث بھی نے میرے واسطے کتب بھی نے سب تو بڑے پیر والدین نے جی والدین واہ بھائی واہ بھائی واہ یہ تھے پتہ کرو منڈا کتھے ہوئے جی پیران دا دربار صاف کرنے گیا جی ارستی محفل آ رہی تے تسی بزرگو میں تے آکھا جی دوائی لے کے دے جا میں تو دوائی بھی نہیں لے کے دے گئے ماں بھی کر بیمار ہے باپ بھی کر بیمار ہے تے پیران دے دربار دی صفائی واسطے گیا ہے جتھے مرضی جا کے صفائیاں کر لے جڑی مرضی برگاہ پہ چلا جاؤ کوئی فیض نہیں کرنی لینا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچوں وہ تو فیض ملے گا کاروانے پیر جدوں تیرے تے راضی ہوں گے یعنی تیرا ابا تیرے تے راضی ہوئے تیری اماں تیرے تے راضی ہوئے ماں منی تے سب جگ منیا پہلا مرشد سب جگ منیا پہلا مرشد اللہ راضی ہوتا ہے اس ویلے جس ویلے والدین راضی ہونے خالی ماں دی شان نہ سنیا کرو ابا دی شان میں سنیا کرو ماں دیا قدمان دے تھلے جنت جنت اندر جان واسطے کوئی چھت پھاڑ کے نہیں جانا سن لا کے نہیں جانا اور کسی رستے نہیں جانا بلکہ دروازے پہ رہی اپنی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سانو داخلہ عطا فرمانا ہے کہ جنت کا دروازہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا بستی دروازہ تیرا باپ ہے جنت کا بستی دروازہ تیرا باپ ہے باپ کا مقام ہے باپ کی عظمت ہے باپ کی شان ہے اگر باپ تیرے پہ نوجوانہ راضی ہے رات میں سو گیا ہے ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس نوجوان واسطے جنت کے دروازے کھلے رہیں گے اگر باپ ناراض ہے نوجوان اسے کفیت اندر سو جائے اسے حالت اندر سو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری رات اس نوجوان واسطے جہنم کے دروازے کھلے رہتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب فی تنوانے دے بس رب فی
سخط الوالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ دی رضامندی کے اندر اللہ کی رضامندی ہے باپ دی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے ماں منی کہ سب جگ منیا پہلا مرشد ناراض کیتے انہوں کتے نہیں لگنی تھا رب العالمین نے فرمایا خالی ماں دی گل اللہ نے ارشاد نہیں فرمائی فرمایا تیرا باپ ہوئے یا تیری ماں ہوئے انہاں دونوں وچوں انہاں دی شان ہے انہاں دے سامنے گل کرنی آ بڑے نرم لہجے دے نال کری بڑے آسانی دے نال کری ایک بڑی گل سمجھ نہ آئے دوجی بڑی پھر سمجھا دینی دوجی بڑی سمجھ نہ آوے تیجی بڑی سمجھا دینی او نوجوان اپنا بچپنا یاد کر جس بچپنے دے اندر تینوں گل سمجھنی سی آؤں کنی کنی بڑی تو اپنے باپ دے کندھے تے بہ کے پوچھتا رہا ہے ابا جان اے کی چیز باپ تیرا پیار دے نال سمجھاندا رہا ہے باپ دے سینے لگائے باپ پیار نہ سمجھاندا رہا ہے باپ دے نال گودی اندر بیٹھا ہوئے باپ پیار دے نال سمجھاندا ہے کہ ماں دی شان دا مقام کی اندازہ کر سکدے ہو جس ویلے بچہ پیشاب کرتا ہے اج کل دے پیمپراں دا دور ہے اج ماں دی ممتا ختم ہو گئی اج نوجوان جس ویلے یہ بچے اج کل دے 9-10 سال دے جوان ہون گے یا 4-5 سال دے جوان ہون گے یا 2-3 سال دے جدوں جوان ہون گے ماواں دا پیار انہاں دے دل دے اندر اتنا نہیں ہوئے گا جتنا ساڈے دل اندر ماں دا پیار ہے اودی وجہ ہے میرے واسطے میری ماں جڑی ہے وہ 7 واری رات اٹھتی رہی 8 واری رات اٹھتی رہی میرے واسطے اٹھتی رہی مینوں یاد ہے میری ماں مینوں دستی ہے جدوں اماں جی فرماندیاں نے میں پترا تیرے واسطے اٹھتی رہی ہاں رات میرے دل اندر خیال آتا رہا ہے میری ماں اپنا آرام میرے تے قربان کرتی رہی ہے اج مشکل ویلا آوے رزقی کیویں اپنا ویلا قربان نہ کرے گا اپنی سکت قربان نہ کرے گا اپنی ہمت قربان نہ کرے گا میری ماں جس ویلے وہ گلاں سناندی ہے اکھاں دے اندر آنسو جاری ہوندے نے پھر جدوں ہن دے دور دی تربیت ویکھی دی ہے ایک پاسے پیمبر صبح دا لگا شام تک لگا ہے شام دا لگا سویرے اتاریا ہے بلکہ جس بچے دے جسم دے نال جس بچی دے جسم دے نال اینے گھنٹے لگی رہے میں اسلام جڑے تے جنوں مننا وا جس اسلام دا کلمہ میں پڑھیا ہے جڑا کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دے تھرو عطا کردے رہے نے وہ اسلام جڑا اللہ نو بطور دین بڑا پسند ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اس اسلام دے اندر پاکی جڑی ہے اس اہمیت دی گئی طہارت جڑی ہے اس اہمیت دی گئی پاویں بچہ ہوے پاویں بچی ہوے چھوٹا ہوے بڑا ہوے بالغ ہوے یا نابالغ ہوے جوان ہوے یا چھوٹا ہوے سارے واسطے صفائی دا حکم ہے جڑا بچہ صفائی نہیں کر سکدا وہ ماں دی ڈیوٹی ہے اس بچے دی صفائی کرنا چونکہ بچہ ماں دا محتاج ہے چونکہ بچہ باپ دا محتاج ہے جنہ چر تواڈے محتاج نے اوناں چر تواڈیاں ڈیوٹیاں نے اے میری ماں اے میری بہن اے میری بیٹی قیامت والے دن جدوں مالک یوم الدین نے پوچھ لیا میں تینوں کی عطا کیتی میں تینوں پتر عطا کیتا کی انہاں دے جسم دے نال کردی رہی ہے اس ویلے تیرے کول کوئی جواب نہ ہوئے گا اج بھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہنا اے میری بہن تے اے میری بیٹی اللہ تواڈیاں گودیاں نو ہرا کرے تانوں پتر بھی عطا فرمائے تانوں بیٹیاں بھی عطا فرمائے تواڈیاں گودیاں دے اندر اللہ تعالی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دے صدقے اے چاننی عطا فرمائے اے نعمتاں عطا فرمائے اے رحمتاں دے موتی تواڈیاں گودیاں وچ اللہ عطا فرمائے تواڈیاں گودیاں نو اللہ اولاد دیاں نعمتاں دے نال مالا مال کرے اللہ تانوں اولاد عطا کرے انہاں دے نال ظلم نہ کرے آئے انہاں دے نال ظلم نہ کرے آئے ورنہ قیامت والے دن کوئی جواب نہیں ہوئے گا تواڈے کول جدوں احکام الحاکمین دی بارگاہ اندر جاؤ گے صرف سمجھانا مقصد ہے منانا مقصد نہیں اے میری ماں اے میری بہن اے میری بیٹی میں
سوال کرنا وا کیا تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تو زیادہ نازک ہے انہاں امام حسن مجتبی کو سنبھالے آئے انہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو سنبھالے آئے کبھی اس طرح دے معاملے نہ آئے انہاں دے ہاتھ بڑے پاک نے انہاں کی نظر بڑی پاک ہے انہاں دا بدن بڑا پاک ہے انہاں دا لباس بڑا پاک ہے آئی تو اپنے لباس کو سنبھال لیے پر پتر رو نہیں سنبھال دی اپنے جسم کو سنبھال لیے پر اپنی بیٹی کو نہیں سنبھال دی یہ کوئی جواب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں دین واسطے اے میری بیٹی ہے میری بہن تیرے کو نہیں ہوئے گا اج بھی ویلا ہے اللہ کی بارگاہ جھک جا اج بھی ویلا ہے اج عظیم ماں بن جا عظیم ماں بننے واسطے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا کردار اپنانا پڑے گا حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا کردار اپنانا پڑے گا حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا کردار اپنانا پڑے گا آج انہاں دے کردار بھی حامل بن کے اس پہ عمل کرنے والی بن جا اللہ تعالیٰ کہ وہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کرم کرے کہ بنیادی صف اندر جگہ عطا فرما دے کوئی پتہ تے نہیں نا اللہ اتنا کرم تیرے پہ کر دے یاد رکھے آجے اگلی حدیث میں لگا پیش کرنا میرے توڑی آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ اس انسان ہوتے پوری روایت نہیں میں ذکر لگا کرن میں صرف ہوتا ہے کہ جملہ دین لگا فرمایا افسوس سے اس نوجوان ہوتے جڑا بڑھاپے دے اندر اپنے والدین نو پالے انہوں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے تیسری حدیث لگا پیش کرنا ایک صحابی سے خدمت ہو گئے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین دا ساڑھے سے کی آگے فرمایا ہما جنتوں کا والناروں کا اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نوجوان تیرے والدین تیرے واسطے جنت نے تیرے والدین تیرے واسطے جہنم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کی فرق ہے یہ بھی وجہ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر والدین کی خدمت کرے گا اللہ تیرے جنت عطا فرمائے گا اگر والدین کی نافرمانی کرے گا انہوں نے وصیت دے گا انہوں نے تکلیف دے گا پھر تو جہنم کا ایندھن بنے گا ماں منی کہ سب جگ منیا پہلا مرشد ماں پیو جنے ناراض زندگی انہوں کتے نہیں ملنی تھا ماں پیو جنے ناراض زندگی انہوں کتے نہیں ملنی تھا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت عزیز وقار جناب صاحبزادہ صوفی محمد امتیاز صاحب نقشبندی قادری دامت برکات قدسیہ آپ تشریف لا رہے ہیں میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید پیش کرتا ہوں عالم و سالن مرحبا جی آیا نو جناب حضرت صاحبزادہ والا شان آستان عالیہ صوفیہ شریف جناب صاحبزادہ صوفی محمد امتیاز صاحب نقشبندی قادری دامت برکات قدسیہ آپ کی تشریف آوری ہوئی خوش آمدید پیش کرتے ہیں عالم و سالن مرحبا ویلکم کر رہے ہیں جناب تمام احباب ایک شوق سے نعرہ سماعت بلند کرو حضرتی تقریر جاری و ساری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم خیریت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر نوجوان ساری رات
ماں دے قدماں دے اندر اس طرح ہاتھ بن کے کھڑا رہے ساری زندگی گزار دے وے آکھے ماں دا میں حق ادا کر چھڑیا بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے ماں دا حق ادا نہیں کر سکتا 9 مہینے تیری ماں نے بڑی تکلیف دے نال تینوں اپنے شکم دے اندر اٹھا کے رکھیا ہے کمزوری تے کمزوری جھیل کے تینوں اٹھا کے رکھیا ہے پھر اپنا خون جیڑا ہے وہ تینوں دورے خوراک وہ ماں دا خون اللہ تعالی فرماندا رہیا ہے بالکل نہ سمجھی میں ماں دا 1 مہینے دے اندر تنخواہ لے آ کے اپنی ماں دی تھیلی تے رکھ کے اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑیا ہے ماں نو سال دے بعد یا 6 مہینیاں بعد ایک گرمیاں دا ایک سردیاں دا سوٹ لے آ کے پیش کر کے اماں دے عید کی خدمت کر کے چھوٹی عید آوے یا بڑی آوے اماں نے کمی خوشی تے جانا ہوئے اماں نو کرایہ پیش کر کے یا اتوں دا خرچہ دے کے میں ماں دا حق ادا کر چھڑیا ہے ماں بڑی تکلیف کے نال دل اٹھا کے رکھیا ہے ایک لمحہ تکلیف نال گزاریا ہے ایک دقیقہ تکلیف نال گزاریا ہے ایک بڑی تکلیف کے نال گزاری ہے نوجوان ہے گل ذرا توجہ دے نال سن لے کمزوری تے کمزوری ماں نے جیلی یہ تیرے واسطے ماں نے اپنی تقویت ضائع کی تھی طاقت ضائع کی تھی وہ کدے واسطے تیرے واسطے ماں نے اپنی طبیعت کے کوٹ بنایا نوجوانوں کدے واسطے تیرے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں دا حق کوئی بچہ اس طریقے نال کائنات نہیں آیا جڑا ادا کر سکے ایڈا ترجمہ میں انداز نہ کر دینا وا وہ ماں دی خدمت وچ جے بندہ ساری رات کھلو ہوئے وہ پھر بھی اس کو ایک گھڑی کا حق ادا نہ ہوئے پھر بھی اس کو ایک گھڑی کا حق ادا جس گھڑی ماں نے تکلیف دے نال تینوں جنم لیتا ہے اندرے ماں دی شان بڑی اس واسطے ماں نے تکلیف دے نال جمن لگیا بڑی تکلیف اٹھائی ہے بڑی تکلیف اٹھائی ہے تکلیفاں تے تکلیف اٹھا کے وہن علا وہن انہاں تکلیفاں جو گزر کے اس ماں نے بڑی تکلیف دے نال اپنے بچے نو جنم دیتا ہے پر باپ دے بارے جو یاد رکھیا جے اے نوجوان باپ رزق حلال تیرے واسطے کمان واسطے تیری تربیت واسطے تیرے تعلیم دے خرچے واسطے تیرے نانو نفقہ واسطے تیرے رہن سہن واسطے تیریاں فیساں واسطے تیریاں کتاباں واسطے تیرے یونیفارم واسطے تیرے اخراجات اٹھان واسطے تیرا باپ جس ویلے گرمی میں نکلدا ہے اس گرمی کے اندر باپ دے خون دے پسینے دا ایک قطرہ جس ویلے زمین تے ڈگدا ہے ساری زندگی نوجوان اپنے آپ کو باپ دے قدماں وچ کھڑا رکھ لے پر اس پسینے دے ایک قطرے دا حق ادا نہیں کر سکدا جڑا تیرے باپ نے تیرے واسطے خرچ کیتا ہے جڑا تیرے باپ نے تیرے واسطے خرچ کیتا ہے جڑا تیرے باپ نے تیرے واسطے خرچ کیتا ہے اللہ ماں نو نہ جان بلکہ باپ نو بھی پہچان اللہ باپ نو نہ جان بلکہ ماں نو بھی پہچان اللہ تینوں گڈی عطا کرے اس تے یہ نہ لکھیا کر میری ماں کی دعا ہے بلکہ لکھیا کر یہ میرے والدین کی دعا ہے یہ میرے ابا کی دعا ہے یہ میری اماں کی دعا ہے یہ والدین بڑی شہنی یہ دنیا تو تر جان یہ نعمتاں چلیاں جان اس کو بعد پھر رون تو علاوہ کوئی ہور کم نہیں ہوتا پر رونا ادوں کا کم نہیں اج اپنے وقت کو سنبھالا دے اج اپنے آپ کو سنبھال اج ماپیاں کی خدمت کر کے اپنے مولا نو راضی کر لے اپنے ماپیاں کی خدمت کر کے اپنے کریم اللہ نو راضی کر لے اج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو راضی کر لے اماں منی تے سب پہلا مرشد ماں پیو جنے ناراض کیتے انہوں کتے نہیں لبنی اللہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار یا رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین یا علی مشکل کشا علی یا غوث اعظم دستگیر پیر احمد زندہ باد زندہ باد عارف کڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہد سے واسطے فرما گئے آپ فرماند نے بھائی بھائیاں دے کرتی ہوں بھائی بھائیاں دے کرتی ہوں بھائی بھائیاں دے کرتی ہوں کہ بھائی بھائیاں دیا باپ سردا تاج محمد کے ماما ٹھنڈیاں اچھا یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ماما ٹھنڈیاں بولو ذرا بولو ماما ٹھنڈیاں لیکن باپ بھی اے سی سے کم نہیں ہے ماں دی گرمی نہیں لگ دی بچے نو باپ دی گرمی لگ دی ہے کیوں باپ دی مثال بالکل انجے جو سورج ہے بے شک باپ دی مثال کس طرح جو میں بولو تو صحیح جو میں سورج ہے سورج جنہ چل روے تپش دیندہ ہے گرمی دیندہ ہے باپ جدو گلنا کردہ ہے نا اولاد نو چنگیاں نہیں لگ دیاں چونکہ گلنا سچیاں ہوں دیاں باپ دیاں وہ سمجھاندہ ہے زندگی دے طریقے دنیا چ رہن دے طور باپ پھر غلط نو غلط آندہ ہے صحیح نو صحیح آندہ ہے اولاد نو گلنا چنگیاں نہیں لگ دیاں ایک کڑمیاں لگ دیاں نا اس واسطے سورج کی طرح باپ کی مثال ہے جیسے سورج جب تک رہے تب تک ہیٹ ہے تپش ہے حدت ہے حرارت ہے لیکن جب نہ ہو تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے جب نہ ہو سورج تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے جب تک باپ ہوتا ہے تب تک تپش رہتی ہے لیکن جب چلا جاتا ہے زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے بہت اچھا اس کی میں ایک مثال دے دوں رضوی صاحب یہ بات بڑی قابل غور ہے بھیرہ شریف جب میں پڑھتا تھا نا میرے استاذ محترم حضرت قبلہ علامہ ملک عطا محمد صاحب مدہ ضلع اولالی جو عربی ادب کے ہمارے استاذ ہیں آپ نے یہ بات ہمیں ارشاد فرمائی تھی والدین پہ گفتگو سناتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ سپریم کورٹ میں ایک جج تھا وہ جج کا نام تھا عبدالحمید چودھری عبدالحمید چودھری اس کا نام تھا اس جج صاحب کا لیکن ابو جی پیار سے اس کو کہتے تھے میدے پوت پوت پتر کو کہتے ہیں نا میدے پوت میرا میدہ پوت پہلے وہ وکیل تھا پھر جج بنا اب پھر پروٹوکول اب گاڑی اب جسٹس کا فلیگ گاڑی کی آگے اب وہ ایک طور نوکر چاکر اس کا اس کے خادم ساتھ ساتھ اب جب وہ جسٹس بنانا پھر آیا گھر تو گھر آیا تو وہ پرانے گھر تھے باہر وہ چھوٹا سا برآمدہ جس کو ڈیوڑی بولتے تھے مین باہر کے دروازے کے اندر جو جگہ تھوڑی سی بنی ہوتی تھی اس کو ڈیوڑی بولتے تھے وہ ڈیوڑی میں ابا جان کی چارپائی تھی ابا جان نے دیکھا تو فرمایا میدے پوت آ گئے ہو تھا جسٹس آگے کہنے لگا ابو جی پہلا میں میدہ پوت ہی سن تھوڑا لیکن ہوں میرا ذرا مقام ہے
हूँ मैं जस्टिस हाँ। फरमाया पुत्र तू होएगा जस्टिस पर मेरा तो मीदा भूत ही है ना। सौ गए हो कि जागदे होएगा जस्टिस तू, मैं मुनकर नहीं तेरे जस्टिस होने का, मैं नहीं मुनकर, तू है जज सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट भी आला ते जज भी तू माड़ा नहीं, पर मेरा तो तू मीदा भूत ही है ना। वो दोबारा फिर आया, फिर प्रोटोकॉल नाल अब्बा जी आंदे ने मीदे भूत आ गए हो। उन्होंने गुस्सा बड़ा चढ़िया, उन्हें आख्या अब्बे मैं पिछली बारी समझा के गया पर अब्बे मेरे असर कोई नहीं होया। उन्हें आख्या अब्बा जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल यहदीकुमुल्लाह, अब्बा जी मैनू तुसी हुण मेहरबानी करया करो ते अब्दुल हमीद चौधरी आख्या करो। उन्हें आख्या अच्छा पुत्र सोचांगा, गौर करांगा, कोशिश करांगा। वो फिर चला गया, फिर कितने छुट्टी हुई, फिर आया, फिर अब्बा जी कहने लगे मीदे भूत आ गए हो। तो गनमैन को आखन लगे नौकर चाकर चौधरी साहब घर थोड़ी क्या बात है, ते उत्थे थोड़ी क्या बात है, इत्थे तुसी मीदा भूत। उन्हें आख्या भी अब्बा मेरा तुसी ना टेंशन लो, फिक्र होवे ते मैनू होवे, मैं अब्बा नू समझाया है। वो फिर किते आया, फिर मीदा भूत, गुस्सा चढ़ना वापस जाना, फिर आना मीदा भूत, फिर गुस्सा होना वापस जाना। एक दिन इस तरह होया कि सुप्रीम कोर्ट उसको पैगाम गया कि तेरे अब्बा जी फौत हो गए, तेरे अब्बा जी फौत हो गए। आया रोया, जो उस अपने घर के बाहर दरवाजे के कोल खड़ा ना ते उत्ते गश खा के जमीन ते गिर गया। देर बाद होश आया, पूछया चौधरी साहब की गल है? उन्हें आख्या वो प्यार भरी आवाज जेड़ी कन्ना विच रस घोलदी सी, वो मोहब्बत भरी आवाज जेड़ी मेरे कन्ना विच शरीनी घोलदी सी, आज वो प्यार भरी आवाज नहीं आई। लेकिन अब क्या फायदा पछताने का। हजरात ये बात मेरी याद रखना, बाप को कम ना समझना और मां को भी कम ना समझना, अपने आप को कम जानना। चूंकि वालिदैन उस आला शान के हामिल है कि अल्लाह ताला अपनी इबादत के साथ उनके साथ हुस्न सलूक का जिक्र इरशाद फरमा रहा है, और एक जगह पे नहीं कई जगह पे अल्लाह ने इरशाद फरमाया। मैं बस गुफ्तगू को समेटने लगा हूं, अभी महफिल तवील है। वली होते हैं तीन किस्म के। कितनी किस्म के? तीन किस्म के। एक वो वली जेड़ा जम्मे दे वली जिसको मादरजाद वली कहते हैं, एक वो वली के जेड़ा मुर्शिदे कामिल दी निगाह थले आ जाए, मुर्शिद भी कामिल हो, निगाह पे पड़ जाए बस तो वो कामिल हो जाए। और तीसरा वो होता है जिस पे वालिदैन की निगाह पड़ जाए। ये बात वालिदैन जिसके लिए दुआ कर दे। हाय हाय भाई मोहम्मद कमर शहजाद साहब जिस दिन मुझे आए थे मेरे पास के तूने आना है और आकर तकरीर करनी है, तो साथ मुझे कह गए थे कि वालिदैन की शान में वो बात मेरी पसंदीदा एक है, वो भी सुनानी है। मैं अब वो सुनाने लगा हूँ, सुना के मरुजात को ख़त्म करने लगा हूँ। हाय वालिदैन दुआ कर दे, और ये वो हस्तियां हैं जिनकी दुआ को रब रद्द नहीं करता। बेशक। अच्छा मैं ये भी अर्ज करा थानू कि दुआ करवाण नालों दुआ लेना अफजल। ये बात है, बहुत अच्छा। अबू जी दुआ किया करे मेरे लिए, अबू जी की मर्जी है, दुआ करे ना करे, मौज में वो कर दे ना, तबीयत माने ना करे। अम्मा जी मेरे लिए दुआ किया करे, अम्मा जी की मर्जी है। तुम्हारी मर्जी अपने अब्बा और अम्मा पे मुसल्लत नहीं है, वो अपनी मर्जी के खुद मालिक है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे। लेकिन तू इतनी खिदमत कर अपने अब्बा की और अम्मा की कि उनके मुंह से ऑटोमेटिक तेरे लिए दुआ निकल जाए। बहुत अच्छा। ये दुआ है जो सीधी तीर बहदफ है। इसको कहते हैं ऐसी दुआ जो मालिक की बारगाह में पहुंचती है और कबूल होती है। तीर बहदफ सीधी निशाने पे लगती है।
یہ یاد رکھیں گے بات. اچھا رضوی صاحب ایک طرفہ تماشا بھی ہے یہاں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت کرتے ہیں ابا اور اماں کے لیے پر ابا اور اماں راضی نہیں ہوتے. ابا اور اماں راضی نہیں ہوتے یہ بھی کہتے ہیں ابا اور اماں راضی نہیں ہوتے. ان سے پوچھیں جناب آپ کیا کرتے ہیں والدین کے لیے؟ جی جو وہ کہتے ہیں وہی لے کے آتے ہیں. یہ بات بڑی قابل غور ہے. جو وہ کہتے ہیں ہم وہی بولو لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ چیز لے آؤ ہم لے آتے ہیں. رضوی صاحب پھر بھی نا وہ راضی نہیں ہوتے. میں ان کو پتا کیا مشورہ دیتا ہوں, یہی میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ تم لاتے ہو نا, کبھی ان کے کہے بغیر ان کی پسند کی چیز تو لے کے آؤ. سو گئے ہوگے جاگتے ہوگے. ان کے کہے بغیر اگر بیٹے کو یہی خبر نہ ہو 40 سال میں 55 سال میں کہ ابا جان کو پسند کیا ہے, اماں کو پسند کیا ہے, تو پھر کیا بیٹا ہوا اور کیا والدین ہوئے. اگر اتنی عمر میں جا کر والدین کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی خبر ہی نہیں ہوئی تو پھر مولا کی کیا خبر ہوگی جی؟ مولا کی کیا خبر ہوگی پھر؟ تو جو نہ کہے کبھی وہ بھی لے کے آ جاؤ, لا کے پیش کر دو, وہ تم پہ راضی ہے, وہ تم پہ راضی ہیں. لیکن والدین دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد, سارے ذرا بولو رد نہیں فرماتا. اس پہ ایک مثال جو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے, خواجہ بایزید بسطامی. خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ بسطام میں رہنے والے, اور یہ وہ خواجہ ہیں کہ جو تبلیغ کے لیے کنجریوں کے دروازے کے سامنے بھی مصلی بچھا لیا کرتے تھے, اور ان کو فرماتے تھے یہ کام چھوڑو میرے مولا کے ہو جاؤ بس. اب تو تبلیغیں اور ہیں نا. وہ تبلیغ کیا تھی کہ جہاں گناہ ہے وہاں پہنچو, ادھر جا کے تبلیغ کرو, ادھر جا کے تبلیغ کرو. اور کہنے والی یہ کہتی تھی کہ تم مجھے آ کے تبلیغ کر رہے ہو پر میری طرف دیکھتے نہیں, مجھے تبلیغ کر رہے ہو پر میری طرف دیکھتے نہیں. آپ نے فرمایا تینوں تے او ویکھے جدا اپنا ماہی کو جاؤ گے. تینوں تے او ویکھے جدا اپنا ماہی کو جاؤ گے. میرا ماہی تے او وے جڑا اللہ دا حبیب ہے, میرا ماہی تے او وے جڑا اللہ دا محبوب ہے, میرا ماہی تے او وے جدے نال دا ماں جمعیا کوئی نہیں تے رب نے پیدا کوئی نہیں فرمایا, رب نے پیدا نہیں فرمایا. یہ خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ اکبر. ماں دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے. پیاری اماں جان میں نے اجازت دے دیو, اپنا حق معاف کر دیو, میں اللہ نو راضی کر لوا, اللہ دی معرفت واسطے باہر جاواں, اللہ دا عرفان لین واسطے باہر جاواں. پورے 20 سال خراسان دے جنگلاں دے اندر جا کے اللہ کردے رہے, رات جگے کردے رہے, ریاستاں کردے رہے, اجازے کردے رہے, پتے کھاندے رہے. کسے شے دے نال توجہ دنیا دے نال ہر شے نال توجہ ہٹا کے اپنے مولا وال توجہ کر لئی. ویلا پھر ویلا آیا, پورے 20 سال گفیات رہیا, رات بھی اللہ اللہ, دن بھی اللہ اللہ, دوپہر بھی اللہ اللہ, شام بھی اللہ اللہ, ہر ویلے اللہ اللہ کر کے اپنا ویلا گزارن والے. پھر 20 سال گزر گئے, دیکھیا اللہ کا عرفان نہیں ملیا, اللہ کی معرفت نہیں ملی, اللہ کی پہچان نہیں ملی. پھر آپ نے کی کیتا ہے, اپنی اماں دے گھر دا رخ کیتا ہے. آپ نے 20 سالاں بعد دروازہ کھٹکھٹایا, ماں درو آواز دیندی ہے پئی, دروازہ کھٹکھٹان والیا کیا بایزید ہائے ہائے
یہ ہوتی ہے ماں 20 سال بعد آ کے دروازہ کھٹکھٹایا فرمایا با یزید آئے جی اماں میں با یزید آیا ماں دوڑی دوڑی آئی آ کے دروازہ کھولیا پتر نو سینے دے نال لایا میرے شہزادے قیاس ہے 20 سال خراساں دے جنگلاں وچ کدے واسطے اللہ دی پہچان لین واسطے اللہ دی معرفت لب گئی اماں جی نہیں اللہ دا عرفان ملے آئی اماں جی نہیں اللہ دی پہچان ملی اماں جی نہیں میں بڑی اللہ اللہ کیتی ہے بڑے مجاہدے کیتے نے بڑی ریاستاں کیتیاں نے پر اللہ دی پہچان میرے مقدر دے اندر نہیں ہوئی رات دا ٹائم آ گیا پتر ساری ساری رات جاگن والا ماں بھی تہجد گزار ماں آرام کرن لگ گئی ہے پتر مصلی سے بیٹھ گیا عشاء دی نماز اماں نے قائم کر لئی اماں آرام کرن لگ گئی پتر نے عشاء دی نماز پڑھی اپنی جگہ تے اللہ اللہ کرتے رہے انہاں دیاں نیندراں آؤندیاں نے رات پوے ترکانو نیند پیاری آوے درد مدانو او یاد سجن دی تے سنیا آنے جگہ آوے درد مدانو یاد سجن دی ستیا آنے جگہ آوے اماں جان میریاں نے حرام کر دیا نے پہیا پتر اللہ اللہ کر دائے پہیا کبھی تلاوت قرآن پاک کر دائے کبھی اللہ کا ذکر کر دائے کبھی قیام اندر آؤں دائے کبھی رکوع اندر آؤں دائے کبھی سجدے اندر پہن دائے کبھی تسبیحات کبھی تکبیرات کبھی تحلیلات کبھی تمجیدات یہ ساری رات گزارن والا جس نے تہجد کا ٹائم قریب آیا ماں نو پیاس لگی ہے اماں جان اٹھیاں نے اے میرے پتر با یزید پتر با یزید نے مصلی چھڑیا سدھے اماں دی خدمت کے اندر جی اماں حکم ہوئے فرمایا پتر میرے پیاس لگی ہوئی ہے پیاس لگی ہے پانی لیا کے دے دے پتر با یزید اٹھے آئے ماں دے قدم چھٹے نے سدھا جی آئے چچر دے کول اس مٹکے دے کول دیکھیا پانی کوئی نہیں خالی ہے بعد نبی تو پانی لین واسطے چلے گئے نے جس نے دیکھے آئے مٹکا میں اٹھایا ہے ایک پیالہ لے آئے پیالہ لے کے سردیاں دیاں راتا ہوگیاں راتا یخ بستا راتا جس نے پانی جم کے برف پاندا ہوندا سی کھا لیا وچ پانی جم جاندا سی نبیاں دے پانی جم جانے گھڑیاں وچ پانی جم جانے مٹیاں وچ پانی جم جانے جھجراں وچ پانی جم جانے پیالیاں وچ پانی جم جانے جتھے پانی رکھنا پانی جم جانا حضرت خواجہ بایو بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ پانی لیا ہے پیالے وچ پایا اپنے ماں دے قدماں وچ آ گئے ماں دے سرانے کھڑے ہو گئے ماں نیند آ گئی ہے ماں آرام کرنے لگ پئی ہے عقل آندی ہے با یزید اپنی اماں نو جگا لے اس واسطے تیری اماں نو پیاس لگی ہوئی ہے عشق آندا ہے با یزید بالکل نہ جگاویں اپنی اماں نو اس واسطے کہ تیری اماں آرام کر دی ہے بھئی ماں دی بے ادبی نہ کر لئی تے جگا کے بے ادبی نہ کر لئی 20 سالاں دیاں کیتیاں جڑیاں نے او غارت نہ چلیاں جان تے ضائع نہ ہو جان سرانے پانی لے کے کھڑے رہے نے وہ پوریاں راتاں نے آپ دا ہاتھ دے نال ہتھیلی دے نال وہ پیالہ جم گیا ہے نال چڑ گیا ہے سردی دی وجہ دے نال ماں دی اکھ کھلی ہے پتر پانی لیا لائی جی اماں میں لے کے کھڑا وا پتر جگا لیں دو اماں جی میرے عشق نے گوارا نہیں کیتا تہاڈی نسبت نے گوارا نہیں کیتا تہاڈی محبت نے گوارا نہیں کیتا تہاڈے پیار نے گوارا نہیں کیتا اماں جانے میں نہیں سر کر سکتا ماں دے سامنے پیالہ لگے کرن میں پڑھیا کتاب اندر جس نے آپ نے پیالہ اتاریا آپ کا چمڑا اکھڑ گیا خون نکلن لگ گیا ماں نے خون کا فوارا نکلیا وہ خون رشتہ ویکھیا ہے ماں دی خدمت کے اندر پیالہ پیش کیتا ہے ماں نے پانی پی لیا ہے ماں دے گلے نو ٹھنڈ پی گئی ہے ماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے پتر نو سینے دے نال لا لیا ہے ماں نے اللہ دی بارگاہ کے اندر اتنا ہی عرض کیتا ہے یا رب العالمین میں با یزید دی اماں تیری بارگاہ کے اندر یہ التجا کرنی ہے بھائی جویں با یزید نے تکلیف دے نال میری خدمت کے اندر پیالہ پیش کیتا ہے انہیں مینوں پانی پلایا ہے مولا میرے کلیجے نو ٹھنڈ پی گئی ہے میرا سینہ ڈھل گیا ہے میں اپنے پتر تے راضی ہو گئی ہوں یا رب العالمین
میں تیری بارگاہ کے اندر التجا کرنی آ گئی میرے پتر تیرا 20 سالاں وچ تیرا عرفان نہیں ملیا تیری پہچان نہیں ملی تیری معرفت نہیں ملی میرے بیٹے تے کرم کر دے اینو اپنی معرفت عطا فرما دے آج دے گیا بھی جو سدائے دل نواز ہوئی ہے بھئی اے با یزید دی اماں تیری دعا نو قبول کر لے آئے اور تیرے پتر اسم علیہ دی صف اندر داخل فرما لے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ ولیاں دی صف اندر داخل فرما لے آئے پوچھو کا یزید پہ کونو ماں کنج چولی پر دیدی او ایک قریبی خدمت مانی یارو غوث خطب کر دیدی مادی پاک دعا دے صدقے کہ ملے رتبے اونچے لکھا بلیا نالو دیکھو خواجہ با یزید اگے سادہ کر حضرات والدین اللہ تعالیٰ دی بڑی لازوال اور بے مثل تے بے مثال نعمت جنہ دے والدین زندہ نے نوجوانہ کے میری گزارش ہے کہ اپنے والدین دی قدر کرنا اپنے اوپر لازم قرار دے لو اور جنہ دے والدین حالت ایمان وچ دنیا تو تشریف لے جا چکے ہیں انہاں واسطے میری دعا ہے کہ پروردگار انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس وچ اعلیٰ اور عرفہ مقام نصیب فرمائے جناب محترم قمر شہزاد صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ نو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وسیلہ جلیلہ جنت الفردوس وچ اعلیٰ اور عرفہ مقام نصیب فرمائے انہاں دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور انہاں دی سائے جمیلہ نو مشکور فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل نو میرے واسطے تواڈے واسطے خصوصاً میزبان حضرات واسطے دین و دنیا وچ خیر و برکت دا سبب اور آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے اور منوں تے توانو ساریاں نو اللہ تعالیٰ اس محفل پاک دے حقیقی فیوز و برکات تو مالا مال فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جی حضرات عزیز وقار جناب